گزشتہ کل ایک زبردست قسم کا تجربہ حاصل ہوا۔ میں نے سوچا اپنے شاگردوں سے، دوست احباب سے، اپنے معتقدین سے اور اپنے جاننے والے فالوور سے ان سے شیئر کر لیا جائے۔ ہماری عمر اس وقت 45 سال ہو چکی ہے۔ ہم نے آج تک کسی بھی تقریری، تحریری، علمی، فنی مقابلے میں حصہ نہیں لیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ بس میرا ایک مزاج نہیں تھا حصہ لینے کا۔ ایک ہفتہ قبل میرے سامنے ایک اشتہار آیا الحمد یونیورسٹی کا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ 3 روزہ عالمی سیرت کانفرنس، اور اس میں مختلف لوگوں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ اس موضوع پر کہ عالم اسلام کو درپیش سیاسی، سماجی اور معاشرتی چیلنج اور ان کا تدارک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، کہ پاکستان کے علاوہ 10-12 اور ممالک، سعودی عرب، ملائیشیا، قطر، مختلف ممالک سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے مقالات 4 زبانوں میں سے کسی ایک میں بھیج سکتے ہیں: انگریزی میں، فارسی میں، عربی میں، اردو میں۔ تو چنانچہ میں نے جب وہ پڑھا تو میں سیرت کے موضوع پر کام کر رہا ہوں، میری یہ بڑی خواہش ہے کہ میں سیرت کے موضوع پر کوئی کتاب لکھوں۔ چنانچہ گزشتہ کئی دنوں سے میرے پاس درجن بھر سے زائد کتابیں ہیں، میں ان کا وقتاً فوقتاً مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ میں نے موضوع پڑھا اور میرے دل میں ایک وہ اٹھی کہ بھائی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو کہتے ہیں نا کہ مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام بک رہے تھے، تو خریدار یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں سے بڑے بڑے لوگ بولی لگا رہے تھے، تو ایک خاتون تھی جو روئی کے انٹھی لیے ہوئے، چھوٹی سی روئی لیے ہوئے، روئی کا پنبہ لیے ہوئے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے پہنچ گئی۔ کسی نے کہا اماں یہاں تو بڑے بڑے مالدار لوگ آئے ہوئے خریدار کے لیے، تو آپ کا یہ کیا ہوگا اس سے؟ اس نے بڑا اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے میں خرید نہیں سکتی، لیکن قیامت کے دن یوسف علیہ السلام کی خریداروں کا جب نام پکارا جائے گا اس میں میرا نام تو آئے گا نا۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود نے آگ دکائی ہوئی تھی، تو جب بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آگ بجھانے کی اپنی کوشش کر رہے تھے، ان میں چڑیا بھی اپنی چونچ میں پانی بھر کر آ کر اس میں آگ میں ڈال رہی تھی کہ یہ آگ دھکتی ہوئی آگ بجھ جائے تاکہ اس میں ان کا نام تو آ گیا۔ ہم نے کہا بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے پروفیسر، اسکالر، محققین، ڈاکٹرز اس میں مقالات پیش کریں گے تو ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن یہ سوچ کے کہ نبی کی ذات ہے، سیرت ہے، اس پر کچھ نہ کچھ تو لکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو وہ کرنا چاہیے۔ اللہ کا نام لے کے ہم نے مقالہ لکھا اور بھجوا دیا۔ منتظمین کے مطابق 150 سے زائد انہیں ملک بھر سے مقالات موصول ہوئے۔ اس میں سے جو جرلی تھی، جو منصفین تھے، انہوں نے 13 مقالوں کا انتخاب کیا جو سیرت کانفرنس میں پیش کیے جانے تھے۔ ان میں سے الحمدللہ ہمارا نام بھی آ گیا، اور جب نام آ گیا اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ 22 مئی 2025 کو کراچی بحریہ یونیورسٹی کے وسیع و عریض آڈیٹوریم میں سیرت کانفرنس ہوگی۔ اس میں آپ لوگ اپنا مقالہ پیش کریں گے، لیکن پریزنٹیشن کی صورت میں 5 منٹ کے اندر آپ نے جو 15-20 صفحے کا مقالہ لکھا ہے، پریزنٹیشن کی صورت میں آپ نے لوگوں کے سامنے، محققین کے سامنے، ماہرین کے سامنے پیش کرنا ہے۔ چنانچہ ایک دن تھا میرے پاس، میں نے پریزنٹیشن بنائی، اور پریزنٹیشن بنانے کے بعد میں وقت مقررہ پر چلے گیا، تو وہاں پر ماشاءاللہ کراچی یونیورسٹی کے لوگ، بحریہ یونیورسٹی کے لوگ، الحمد یونیورسٹی، 1 درجن سے زائد مختلف یونیورسٹیز کے لوگ تھے، اور اسی طرح مذہبی اسکالر تھے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بیٹے مفتی محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب، مولانا ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب، اور اسی طرح مولانا فضل سبحان صاحب، اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ وہاں پر موجود تھے۔ چنانچہ ہمارا نمبر آیا تو ہم نے 5 منٹ کے اندر اپنی پریزنٹیشن دے دی۔ اس کے بعد گپ شپ ہونے لگ گئی، اور جب نتائج کا اعلان ہوا تو ہماری دوسری پوزیشن تھی، اور ہمیں دوسری پوزیشن والوں کو 75,000 نقد کیش، انعامات، اعزازی سرٹیفکیٹ اور ڈھیروں دعائیں دی گئی۔ تو ہمارے وہاں شاگرد بھی تھے، ہمارے جاننے والے ہی تھے بھی، دوست احباب بھی تھے، ہر طرف سے مبارکباد وہ آنے لگی۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ جو چھوٹے موٹے مقابلے ہوتے ہیں،
تحریری مقابلے ہوں، تقریری مقابلے ہوں، علمی سرگرمی ہو، فنی مسابقے ہوں، ان میں حصہ لینا چاہیے۔ میرے بہت سارے دوستوں نے جو ہمارے اساتذہ تھے، مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب یا ہمارے دوست مولانا فضل سبحان صاحب، انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ جن کے آپ جیسے لوگ جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، جو سینئر ہوتے ہیں، وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بطور گیسٹ مہمان ہمیں مدعو کیا جائے۔ آپ نے بطور شریک اس میں حصہ لیا، بہت سارے لوگوں کو اس سے حوصلہ ہوا کہ بھائی بطور شریک بھی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں انسان ہر وقت سیکھتا رہے۔ ماں کے پیٹ سے رہ کے قبر تک انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ حکمت، دانائی اور بہتری کی بات مومن کی گم شدہ متاع ہے، جہاں وہ ملے مسلمان اس کا زیادہ حقدار ہے۔ کل ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ان میں سے 4 باتوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسابقہ ہو، کوئی مقابلہ ہو، اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تمام دوست احباب، شاگرد، طلبہ، طالبات اس میں حصہ لیں۔ آپ حصہ لیں گے، کس نے کیا خوبصورت بات کی نا، جب کسی مقابلے میں آپ حصہ لیتے ہیں، یا آپ جیت جاتے ہیں یا آپ سیکھ جاتے ہیں۔ ہار کوئی چیز نہیں ہے، ہار تو پھول کی دکان پر ملتے ہیں جو دھولا سمیت سارے خوشی سے اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، یا قبروں کے اوپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مزاروں کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو ہار کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، یا آپ جیت جائیں گے، فتح یاب ہو جائیں گے، یا آپ سیکھ جائیں گے کہ میں نے غلطی کہاں کیا۔ جب 2 گھوڑے ریس میں دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، ایک گھوڑا جیت جاتا ہے، دوسرا ہار جاتا ہے، تو مالک کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے غلطی کہاں کی، تو اگلی مرتبہ دوسرا گھوڑا جب مقابلے میں آتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے۔ تو جب آپ مقابلے میں حصہ لیں گے تو آپ جیت جائیں گے یا آپ سیکھ جائیں گے۔ تو سیکھنے کی نیت سے کم از کم اس میں حصہ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام کا پیغام، اسوہ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر دامے درمے قدمے سخنے جس طرح ممکن ہو اپنی سعادت سمجھ کر اس میں حصہ لیتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر ٹرائی اگین، ٹرائی اگین، ٹرائی اگین، پھر کوشش کریں، پھر کوشش کریں، پھر کوشش کریں، کامیابیاں ناکامیوں کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ جس نے بلب بنایا تھا اس نے کہا کہ میں نے 900 سے زائد تجربے کیے اور سب ناکام ہو گئے، اور پھر ایک تجربہ کامیاب ہو گیا اور بلب ایجاد ہو گیا۔ لیکن اس نے یہ بھی بتا دیا کہ 900 ان ذریعوں سے بلب نہیں بن سکتا، روشنی نہیں آ سکتی۔ ایک گلیری کی کہانی ہے، وہ درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، بالآخر وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ چھت سے پانی کا ایک قطرہ مسلسل ٹپکتا رہے، ٹپکتا رہے، ٹپکتا رہے، نیچے پڑی ہوئی سخت ترین چٹان میں بھی سوراخ ہو جائے گا۔ کیا مستقل مزاجی سے لگے رہے۔ اور آخری بات ہے، وہ ہے محنت۔ القاسب حبیب اللہ، محنتی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ انتھک محنت کرنی چاہیے۔ میں مختلف ممالک میں جاتا ہوں، وہاں پر لوگ اس قدر محنت کرتے ہیں، اس قدر محنت کرتے ہیں، ٹائم منظم ہوتا ہے، سیلف مینجمنٹ ان کی ہوتی ہے۔ پاکستان میں آئے نا، سب سے زیادہ جو وقت لوگوں کے پاس جو چیز ہے ضائع کرنے کے لیے، وہ ہے ٹائم، وہ ہے وقت۔ باہر ممالک میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں پیسے لے لو، کھانا لے لو، ہر چیز لے لو، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ ٹائم ان کے ہاں بہت محدود ہوتا ہے۔ جو آدمی ٹائم کو، وقت کو منظم کرتا ہے، ٹائم، وقت اسے بڑا آدمی بنا دیتا ہے۔ تو اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، ضائع نہ کریں۔ آج کا میرا انور غازی میسج یہی ہے کہ نوجوان طلبہ، طالبات، فالوور اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، اس کو کسی نہ کسی اچھی سرگرمی میں گزارے، سیکھتے رہیں، جو علم آپ کے پاس ہے وہ آگے پہنچاتے رہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہارے پاس خیر کی، بھلائی کی، بہتری کی کوئی ایک بات بھی ہے، اس سے آگے پہنچا دو۔ اگر آپ کے پاس کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، کوئی چیز نہیں آتی، تو سیکھنے میں شرم اور آر نہیں کرنی چاہیے۔